ایک لڑکی جس کا نام انسا تھا اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ انسا کے شوہر کا نام طاہر تھا۔ انسا کے سسرال میں اس کی ساس اور اس کا ایک دیور بھی رہتا تھا۔ انسا کی ساس کا نام جنت اور دیور کا نام خالد تھا۔ انسا اپنے سسرال میں بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ انسا کی ساس تھوڑی سی سخت ضرور تھی، لیکن وہ جلد ہی اپنے بچوں کی اور بہو کی بات مان بھی جاتی تھی اور زیادہ دیر تک ان سے ناراض بھی نہ رہتی تھی، کیونکہ جنت اپنے دونوں بیٹوں طاہر اور خالد سے بہت پیار کرتی تھی اور طاہر اور خالد بھی اپنی امی کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ جنت انسا سے بھی بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اسے اپنی بہو نہیں بیٹی مانتی تھی۔ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک سگی ماں کی طرح اپنی بہو سے صلاح لیتی تھی۔ انسا بھی اپنی ساس کی بہت عزت کرتی تھی اور ہر روز رات کو اپنی ساس کی ٹانگیں دبا کر سوتی تھی، اور اسی وجہ سے طاہر بھی انسا کی بہت عزت کرتا تھا۔ انسا کا دیور بھی بہت اچھا تھا اور اسی وجہ سے انسا اسے اپنا دیور نہیں بھائی مانتی تھی۔ انسا کی اپنی صرف ایک سگی بہن تھی جس کا نام مہک تھا، کیونکہ انسا کے والدین اب اس دنیا میں نہ تھے اور مہک بھی شادی شدہ تھی۔ مہک کے سسرال والے ذرا کڑک مزاج کے تھے، اس لیے دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت کم ملتی تھیں۔ انسا کو اپنی بہن کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا، کیونکہ کہنے کو تو مہک کا شوہر دبئی میں کام کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مہک ان کا بچا کچا کھانا کھاتی تھی اور ان کی اترن پہنتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے مہک اپنی بہن کے گھر نہ جاتی تھی۔ ایک دن انسا گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ اس کی ساس باہر سے سبزی لے کر آئی اور بولی، بیٹی مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیں، بہت گرمی ہے باہر، دھوپ میں تو ایسے جیسے میرا جسم ہی جھلس گیا ہے۔ تو انسا نے فوراً اپنی ساس کو ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیا اور بولی، امی آپ آرام کر لیں، میں سبزی خود ہی بنا لوں گی۔ تو اتنے میں انسا کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ انسا نے دیکھا تو کوئی ان ناؤن نمبر تھا۔ انسا نے موبائل رکھ دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے دوبارہ فون آیا تو انسا نے پھر سے موبائل پر نمبر دیکھ کر رکھ دیا تھا۔ جب تیسری مرتبہ فون آیا تو انسا کی ساس بولی، بیٹی فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ تو انسا بولی، امی کوئی رانگ نمبر ہے۔ تو انسا کی ساس بولی، بیٹی مجھے تو کوئی اپنا ہی لگ رہا ہے، ورنہ یوں بار بار بھلا کوئی فون کرتا ہے کیا؟ بیٹی ایک مرتبہ فون سن لے۔ تو انسا بولی، جی امی ٹھیک ہے۔ پھر جب فون آیا تو انسا نے فون اٹھا لیا تھا اور انسا بولی، کون؟ تو دوسری طرف سے آواز آئی، آپی میں مہک بات کر رہی ہوں۔ تو انسا بولی، مہک تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا بات ہے میری بہن، کیا پھر سے تیرے سسرال والوں نے تجھے مارا ہے؟ تو مہک روتی ہوئی بولی، آپی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور دھوکے سے 3 ماہ پہلے کہ مجھ سے کوئی پیپر سائن کروائے تھے، اور اب جب طلاق کے 3 ماہ پورے ہو گئے ہیں تو مجھے میرے سامان سمیت گھر سے نکال دیا ہے۔ آپی میں نے باہر سڑک پر کسی دکان سے آپ کو فون کیا ہے۔ آپی میں آپ کو فون کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن کیا کروں، میں کہاں جاؤں، مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہے۔ تو انسا بولی، ارے بہن تم پریشان مت ہو۔ اتنے میں انسا کا شوہر طاہر آ گیا اور بولا، انسا کس کا فون ہے؟ تو انسا نے طاہر کو مہک کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تو طاہر انسا کو بولا، تم فکر نہ کرو، میں اسے گھر لے کر آتا ہوں۔ پھر طاہر گیا اور مہک کو لے کر آ گیا تھا۔ مہک اپنی بہن انسا کے گلے لگ کر بہت روئی اور کہنے لگی، آپی میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ تو انسا بولی، ارے پگلی کیوں ایسے بول رہی ہے، ابھی تو تیرے لیے ساری زندگی پڑی ہے، ایسے رو مت، اور جو ہوا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ طاہر نے بھی مہک کو ایک بہن کی طرح دلاسا دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ تم اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ اب مہک انسا کے ہی گھر میں رہنے لگی تھی۔ جب 6 ماہ گزر گئے تو جنت اپنے چھوٹے بیٹے خالد کے لیے لڑکی دیکھنے لگی تھی۔ تو ایک دن انسا نے طاہر سے بات کی کہ طاہر اگر ہم خالد کی شادی مہک سے کر دیں تو بولا، اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ خالد کی مرضی ہمیں پوچھ لینی چاہیے۔ پھر انسا اور طاہر نے خالد سے پوچھا کہ اگر ہم تمہاری شادی مہک سے کر دیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تو خالد بولا، نہیں، لیکن آپ مہک سے ایک مرتبہ پوچھ لیں۔ تو انسا بولی، تم اس کی فکر نہ کرو۔ پھر انسا اور طاہر نے جب یہ بات جنت سے کی تو جنت بولی، نہیں، میں مہک سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروں گی۔ اللہ جانے اس نے اپنے سسرال میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا جو اس کے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ ارے جس لڑکی کو 6 ماہ بعد ہی طلاق ہو جائے تو لوگ تو اس کے بارے میں غلط رائے ہی رکھیں گے نا۔
اور ویسے بھی خالد کبھی بھی اس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ تو طاہر بولا لیکن امی وہ تو راضی ہے۔ تو جنت بولی کیا اس نے خالد سے پوچھا؟ تو خالد بولا امی اس کا کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے نا، اور ویسے بھی اتنے دنوں سے وہ ہمارے گھر رہ رہی ہے، آپ نے کچھ غلط دیکھا اس میں؟ اور ایک ساس اپنی بہو میں اور کیا تلاش کرتی ہے؟ تو انسا بولی امی میری بہن پہلے ہی بہت ڈر چکی ہے، اگر آپ کی رضامندی ہو جائے تو میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ یہ سب باتیں مہک سن رہی تھی۔ مہک اپنی بہن کی ساس کے پاس گئی اور کہنے لگی آنٹی آپ میری وجہ سے اپنے گھر میں لڑائی نہ ڈالیں، اور میری بہن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ بس میرے بھلے کے لیے ہی آپ سے بات کر رہی ہے۔ اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو کوئی بات نہیں، جو لڑکی آپ کو اپنے بیٹے کے لیے پسند ہے آپ اسی سے اپنے بیٹے کی شادی کریں۔ جنت نے سوچا میں تو سوچ رہی تھی کہ مہک نے میرے بیٹے کو بہلایا ہوگا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے، اور وہ سوچنے لگی اس کا مطلب مہک کی رضامندی اس شادی میں شامل نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر میں ہی تو رہ رہی ہے نا، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو پتہ لگ ہی جانا تھا۔ پھر اس نے خالد کی شادی مہک سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور چند دنوں بعد ہی خالد کی شادی مہک سے ہو گئی تھی، اور اب مہک سسرال میں ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے۔ ضروری نہیں جس لڑکی کو طلاق ہو اس میں کوئی خرابی ہو یا کوئی عیب ہو، ہر دفعہ لڑکی ہی غلط نہیں ہوتی۔ کیا انسا نے مہک کی شادی اپنے دیور سے کروا کر اس کا اچھا سوچا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو طلاق یافتہ کو برا سمجھتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بد زبان ہوگی، کوئی کہتا ہے بد چلن ہوگی تو سسرال والوں نے طلاق دی ہے۔ اگر اتنی اچھی ہوتی تو اس کے پہلے سسرال والے اس کو طلاق ہی کیوں دیتے؟ تو یاد رکھیں ضروری نہیں کہ خامی اس لڑکی میں ہو، بہت سارے ایسے لڑکے ہیں کہ جو طلاق کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں۔ اس لیے خدارا کبھی کسی بیوہ کو یا طلاق یافتہ کو برا نہ سمجھیں، کیونکہ بیوہ سے شادی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے۔ لہٰذا کسی کے کردار پر بات کرنے سے پہلے یہ سب سوچ لیا کریں۔ اور بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں، اگر آج آپ کسی کی بیٹی کو طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے برا جانیں گے تو یاد رکھیں آپ کے گھر میں بھی بہن اور بیٹیاں ہوں گی، کل کو ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ امید ہے دوستو کہ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کسی کی زندگی پر بیتی اس سچی کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست راؤ قمر رضوان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔